جن لوگوں لڑکوں لڑکیوں نے یہ بات سمجھ آ رہی ہے جن کو, اور جو واقعی سنسیئر ہیں, واقعی دنیا میں کسی کرامت, جو نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے جن کو عبادت کے لیے واقعی پیدا کیا ہے, تو وہ جن کو سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے واقعی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تو وہ پھر سب سے پہلے اپنے اوپر کام شروع کریں. وہ اپنی غار ہرا میں جائیں, ٹھیک ہے, اور غور سے سمجھیں کہ میرا کام کیا ہے. اس کے بعد شناخت خود ہی نکل آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنا فوجی اکیلا نہیں چھوڑتا, یاد رکھیے گا, یہ میں آپ کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اللہ اپنا فوجی اکیلا, ایسے ایسے لوگ آپ کو ملے, آپ کی شادیاں بھی ہو جائیں گی, آپ یہ کہ کیا 4 شادیاں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لینے, اللہ تعالیٰ نے تب لینے ہیں جب آپ تیار ہو جائیں گے. تو آپ جا ہی نہیں رہے اللہ کے راستے پہ. میں اللہ تعالیٰ کی گریس نہیں ہے, یاد رکھیے گا, کہ منتیں کر کے اپنے کام لے. اللہ تعالیٰ نہیں, میرا رب منتیں نہیں کرتا. اوکے, میرا رب نے بڑا کلیئرلی آپ لوگوں کو, ہم سب کے سامنے مینیفیسٹو دے دیا تھا کہ آنا ہے تو میں بھاگ کے تیرے پاس آؤں گا, تو ایک دفعہ آ تو صحیح. بالکل. مگر اگر تو ادھر جا رہا ہے تو یاد رکھیں تیری رسی دراز بھی میں ہی کروں گا. اب جس لوگوں کو رب نہیں سمجھ آیا, ان لوگوں کو یہ میری باتیں نہیں سمجھ نہیں آ رہی. جن لوگوں کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, ان لوگوں کو ہوشیار کر رہا ہوں کہ پہلی بغاوت تو کرنی پڑے گی اس کلچر میں. ان سٹینڈرڈز کے خلاف بغاوت کریں. امی اور ابو کی سب بدتمیزیاں نہ کریں. ماں باپ کو مارنے کے لیے نہیں کوئی کہہ رہا, ماں باپ کو تانے دینے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا ہوں. میں بائیکاٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں سٹینڈرڈز کی, جی, کہ بھائی میں نے ابا جی میں آپ کے پیر دھو کے پیوں گا, مگر وہ کام دوبارہ نہیں ہونے دوں گا جو اللہ کے خلاف آپ خود ساری عمر کرتے رہے, اور آپ کے ابو بھی, اور ان کے ابو بھی, امی بھی, آپ بھی. آپ کے پیر دھو کے میں روز آپ کی خدمت آپ کو اپنے سر سے نہیں اترنے دوں گا, کیونکہ میرے رب نے کہا ہوا ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ کام نہیں ہوگا اب دوبارہ جو کہ میرے رب کے خلاف آپ لوگوں نے پوری منظم کاوشیں کی ہوئی ہیں. اور آنکھیں بند کر لیتے ہو جب ہم قرآن سناتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہو حدیث سناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرا اور رب کا معاملہ نہیں, آپ کا اور رب کا معاملہ نہیں ہے, آپ کے بچوں کا اور ان کی آخرت کا معاملہ بھی. لیکن ساحل بھائی اس لیول تک پہنچنے کے لیے بچے کو, ایک نوجوان بچے کو جو کہ ابھی سیکھ رہا ہے, کو میں کیسے بتاؤں اللہ تعالیٰ کیسے فوج تیار کر رہا ہے. مسلم آئیڈینٹی کا ٹور میرا, میں خود بھی, میں پتہ نا امید تھا, یوتھ نے آ کے پھر ریوائول شروع کیا ہے, اور وہ کام کیے. لڑکیوں نے, لٹرلی لڑکیوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ سٹینڈرڈ کی لڑائی شروع کر دی ہوئی ہے. صحیح. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, میں امید ایسے نہیں رکھ کے بیٹھا ہوں. میں نے آپ سے کہا نا, تجربے سے بتا رہا ہوں, اللہ اپنا فوجی اکیلا نہیں چھوڑتے. اور میں نہیں, میں ان بچیوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کنیکشن دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دی ہے اور طاقت دی ہے. اور میں تو کہتا ہوں مصیبتیں آئیں, ہم تو ایسے اسلام کے ماننے والے ہیں, ایسے رب کے پجاری ہیں ہم, کہ جو دنیا میں مصیبتیں دیتا ہے جب اس کو پیار آتا ہے ہم پہ. یہ یاد رکھیے گا, کسی مصیبت سے نہیں ڈرنا, بس اپنا اصول ٹوٹنے نہ دینا, کہ یہ اصول اللہ کے. اب مصیبت آتی ہے تو اور مسکراہٹ آئے گی. میرے نبی سے زیادہ مصیبتیں کس پہ آئی ہیں, ہم کون سے نخرے لے کے بیٹھے ہیں. تو اس کے لیے بچہ جو آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ نے سولوشن دے دیا, سافٹ ویئر سولوشن اس کا یہی ہے. اب بچہ کہاں سے سیکھے یہ چیزیں؟ سب کو تو ساحل دین جو ہے وہ کیٹر نہیں کر سکتے نا. میں وہی بات کروں گا دوبارہ, اللہ کے نبی علیہ السلام, میں کون ہوں, میری اوقات ہی کیا. نبی علیہ السلام کی سیرت کی پروپیگیشن کے لیے آیا ہوں میں ادھر. لیکن ساحل بھائی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھنے کے لیے وہ جائے گا نا کہیں باہر, ٹھیک ہے. خود سے تو ظاہر ہے بچہ اتنا ہے ہی نہیں ہمارا قابل سر, کہاں مٹھی بھر ہوں گے سر. اچھا چلیں, کہیں جائے گا تو, ہاں کہیں جائے گا تو اس کو آگے مختلف مکتبہ فقہ ملیں گے. کوئی اپنے ساتھ اس کو کہہ رہا جی یہ صحیح ہے, کوئی کہہ رہا جی یہ غلط ہے, کوئی اس کا دروازے پہ جانے سے منع کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے سارے ٹھیک ہیں. بس یاد رکھیے گا, آسان, سب ٹھیک ہیں, شیعہ بھی ٹھیک ہیں, سنی بھی ٹھیک ہیں, جو اچھا لگتا ہے اس کو مان لو. نہیں کیوں, جو اچھا کیا مطلب ہوتا ہے, سب ٹھیک ہے مطلب سب کے سب, سارا علم سب جگہوں سے لیں. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں شیعوں کے پاس پہنچی ہیں جو سنی اپنی ہر دھرمی میں نہیں مان رہے, کچھ چیزیں سنیوں کے پاس پہنچی ہیں جو شیعہ اپنے بد عقیدہ ہو گئے ہیں, وہ بھی ہر دھرمی میں نہیں مان رہے. اور ٹھیک ہے کوئی بات, مگر جو چیزیں لینی ہیں وہ تو لینا. ایک شیعہ ازم کا عقیدہ غلط ہے, میں پوری طریقے سے مانتا ہوں کہ یہ عقیدہ, میں پوری طریقے سے برات کا اعلان کرتا ہوں اس عقیدے سے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور پیڈسٹل کو اللہ کے پیڈسٹل پہ ڈالے. ٹھیک ہے, مانتا ہوں, مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کا سارا لٹریچر باقی کے معاملات میں غلط ہے. ٹھیک ہے, وہ امام جعفر صادق سے جتنا بھی لٹریچر لے کے آتے ہیں وہ اتنا خوبصورت کلام ہے, ناجل بلاغہ پڑھتا ہی نہیں سنی. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. کیا بات ہے, کیوں اس میں ایسا کیا ہے, مطلب سوچیں تو صحیح, کیا ہے لیبل لگا دیا نا, لیبل لگا دیا کہ یہ سیٹ کا ہے, یہ سیٹ کا ہے, بس اسی پہ پھنسے ہوئے ہیں. سید احمد خان کی کتاب پڑھ لیتے ہیں, میں پڑھنی بھی چاہیے, قائد اعظم کی کتاب علامہ اقبال پڑھ لیتے ہیں, اور ناجل بلاغہ کیوں نہیں پڑھتے کہ شیعوں نے لکھی ہوئی, اور شیعوں نے کس نے لکھی ہوئی ہے. اچھا سنیوں کے ساتھ بھی یہی کہانی ہے, شیعہ بھی اپنی ہر دھرمی میں سنی لٹریچر پہ نہیں آتا. تمہاری بخاری میں یہ نہیں لکھا ہوا, تمہاری بخاری میں, اچھا میری بخاری میں, مجھے تو پتا ہے کہ میری بخاری ہے نا, میرے نانا ہے نا, میں تو سید ہوں,
مجھے تو کہتا تو میں کہتا ہوں ہاں میری بخاری کیسا لگا تمہیں اسلام پھر جو ہماری فیملی نے تمہیں دیا ہے ٹھیک لگا, تب ان کو غصہ آتا کیا مطلب ہے ہمارا نہیں اسلام, تو پھر بخاری تمہاری کیسے میری کیسے ہو گئی, میرے اور تمہارے نبی میں کوئی فرق ہے, ہماری بخاری کیسے ہو گئی, یا تو کو نا ہمارے کسی ایک عالم نے اپنی حدیث کوٹ کی, ہم نبی اسلام کی حدیث کوٹ کریں. اب رہی بات یوتھ کو کیا کرنا چاہیے, اور یوتھ کو بریلویزم میں بھی جانا چاہیے, جو خوبصورتی بریلویزم میں عقیدت کی ہے نا کہیں اور نہیں ہے, مان لیں آپ کو ماننا پڑے گا ان بائسڈ ہو کے, جو عقیدت نبوی بس کیا شیعہ کیا سنی, بریلویزم نے جو عقیدت پکڑی ہے نا, اور دیوبندیزم مولانا اشرف علی تھانوی پہ جو مرضی اعتراض کر رہا ہوں, ایسا اسکالر ایسی گہری نگاہ ایسی ڈیپتھ پکڑی ہے انہوں نے, جو اہل حدیث اسکالرشپ ہے خوبصورت ترین تیز دھار کی تلوار, ریفرنس ہائرارکیکل ڈسپوزیشن آف آل نالج, مطلب ماننا پڑے گا ہر ایک کے پاس اپنی اپنی جواہرات ہیں. آپ اگر کسی ایک میں گھسے آپ نے زیادتی کی, آپ نے اتنے بڑے بڑے خزانے چھوڑ دیے, اہل تشیعوں کی طرف سے, اہل سنت کی طرف سے, اہل حدیث کی طرف سے, یہ تین ہی ہے نا, ان تینوں کے خزانے چھوڑ دیں گے آپ. ٹھیک ہے, میں آپ کو باہر سے دیکھ کے بتا رہا ہوں, میرے نہ پاکستان کے شیعوں کے ساتھ نہ پاکستان کے سنیوں کے ساتھ جو بھی مکتبہ فکر کے اسکالر ہیں, میرے کوئی کسی قسم کے روابط نہیں ہے. میں باہر سے دیکھ کے بتا رہا تھا کیونکہ دیوبند اور بریلی لوکل اسکول آف تھاٹ ہیں, میرے ٹیچر عربین تھے, ان کو نہیں پتا تھا بریلوی اور دیوبندی کا, سو دے اونلی سی اہل تشیع اینڈ اہل سنت, دیٹس ہاؤ دے سی. اینڈ یہاں آ کے مجھے پی ایچ ڈی کرنی پڑی ہے کہ سائنس کیا اور بھی کچھ سائنس ہے, مگر میں نے جس سے بھی بات کی ہے, اگر آپ کا دماغ کھلا ہوا ہے اور سوری آپ کا دل کھلا ہوا ہے تو اللہ دماغ کھول دیں گے. آپ نے دل بند کیے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں وہ یہ ہیں, تو مقلد ہوتے ہیں وہ 2 نمبر ہوتے ہیں, غیر مقلد 2 نمبر, یہ دل بند ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ دماغ تب کھولیں گے جب آپ دل کھول دیں گے. دل کیسے کھولتے ہیں, دل ہاتھ سے کھلتا ہے لٹرلی ایسے کہ ہر ایک کو آنے دیں, اور جس دن آپ نے آنے دیا اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ سیرت تو سب کے پاس ایک ہی تھی. آئی سویر ایک ہی کتاب ہے, ظاہر ہسٹری ہے, ہوا ہے جو ہوا ہے, نہیں ہوا تو نہیں ہوا. اب رہی بات آپ جس اینگل سے پکڑیں گے نا کہ میں نے شیعوں کے پاس نہیں جانا, ٹھیک ہے, تو سم ہاؤ وہ بائسنس میں سیرہ کا وہ پورشن مس کر دیں گے, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا تھا آپ نے مس. آپ نے اگر اہل تشیعوں کو یا اہل سنت کو پوری طریقے سے جپھی ڈال کے امبریس کرتے تو سیرہ وہی آنی تھی آپ کے پاس.